اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عمر برلاس حاضر ہے۔ معروف اور مقبول مولانا فروغ القادری صاحب ہمارے یہاں اسٹوڈیو موجود ہیں۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمد دعا ہیں آپ کے، اللہ کا شکر ہے، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، آج کل تو مصروفیات آپ کی بہت زیادہ رمضان کے حوالے سے۔ یقیناً دعا فرمائے اللہ تعالیٰ شرفی قبولیت بخشے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں ناظرین ایک بات یہاں پہ ضرور بتاتا چلوں کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ ان کا تعلق جو ہے ہندوستان کے بہت ہی خوبصورت شہر لکھنؤ کے پاس فیض آباد اس سے ہے، اور ایک چیز جو خاص شخصیت ان کی جو خاصہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اردو جو ہے اتنی اچھی ہے، اتنا سلجھاؤ ہے اردو میں کہ جب یہ جہاں پہ بھی تشریف لے کے جاتے ہیں الفاظ جو ہوتے ہیں وہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ان کے پاس پہنچتے ہیں، اور یہ وہ کہتے ہیں الفاظوں کو چنتے ہیں اور پھر مالا جو ہے بن جاتی ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت، اور ان کی بلکہ پورا رمضان جو ہے ہم مستفید ہوں گے ان کے نالج سے، ان کی خوبصورت زبان سے اور گفتگو سے۔ تو مولانا آج جیسا ہمارا ٹاپک ہے استقبال رمضان کے حوالے سے، تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑی سی آگاہی دیجیے کہ رمضان کا استقبال جو ہے ایک بہتر اور اچھے مسلمان کو کس طرح کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا گیا کہ وہ نعمتیں جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں اس کے حصول کے عوض اس کا تذکرہ خوب کرو، بار بار کرو۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، اس کو لفظوں میں یا قلم سے اسے ہم تعبیر نہیں کر سکتے، وہ انتہا درجہ ہیں۔ اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہیں، اگر ہم اسے سارے سمندر کے پانی کو اگر ہم روشنائی بنا لیں اور جنگل کے لکڑیوں کو اگر ہم قلم بنا لیں تو بھی ہم بدحت الہ اور اس کی عطا کردہ نعمتوں کے عوض ہم اس کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔ بے شک۔ لیکن بہرکیف اپنی بساط کے مطابق جو اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کے اس ماہ مقدس کا استقبال فرمایا، ان کے تتبع میں، ان کی اقتداء و تقلید میں، ان کی سیرت طیبہ کے اجالوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کا معنی یہ تھا کہ ایک ایسا مقدس مہینہ تم پہ طلوع ہونے والا ہے، اور خطبہ جب بھی کسی مہمان کے آنے سے پہلے استقبالیہ طور پہ ویلکم دیا جائے تو اس کا مقصود یہ ہے کہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے جی کہ وہ کتنا اہم، ورنہ واقعات زندگی میں تو بہت سارے ہیں، صحیح۔ اور انبیاء کرام کی زندگیاں واقعات سے اور احوال سے اور معجزات سے اور نعمتوں سے بھری پڑی ہیں، لیکن یہ ایک عظیم نعمت ہے، نعمت کبریٰ اللہ کی طرف سے ہے کہ جب ماہ رمضان جلوگر ہونے والا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور مقدس صحابہ سے کہا، میرے صحابہ تم پہ ایک ایسا مہینہ طلوع ہونے والا ہے کہ جس کا عشر اول رحمت ہے، اور پھر عشر ثانی جو ہے وہ مغفرت ہے، اور اس کا آخری عشرہ جو ہے جہنم سے آزادی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مقدس میں جو ہے ہر چیز کا بدلہ، اس کا عوض، مقصود ہے کہ عبادات کا عوض 60 سے 70 گنا اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آقا دو جہان نے ارشاد فرمایا کہ یہ اتنی مقدس رات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ رمضان پاک کی ہر رات میں آسمانی دنیا، جو ہمارے اوپر پہلا آسمان ہے، یہ آسمانی دنیا ہے، آسمانی دنیا پر اپنی شان، اپنی عظمت کے مطابق، قید سے بات کر، اپنی شان جو اس کی الوہیت کی اور اس کی مشیت کے مطابق ہے، جو اس کی شان و رفت ہے، وہ پہلے آسمان پر تجلیات کا ظہور فرماتا ہے، اور پھر اعلان عام ہوتا ہے کہ ہے کوئی تم میں مغفرت چاہنے والا، اللہ کی مشیت اسے بخش دے گی، ہے کوئی رحمت کا طلبگار، اللہ اسے رحمت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ پوری رات میں حتیٰ کہ صبح کا سورج طلوع ہو جائے، فجر کا اجالا طلوع ہو جائے، اس وقت تک اللہ کی رحمتیں ہمیں آواز دیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں امت محمدیہ کے گناہ اس طرح جلا دیے جاتے ہیں جس طرح کہ خشک لکڑیوں کو آگ جلا دیتی ہے۔ رمضان رمض سے مشتق ہے، را میم تو رمضان، تو رم سے مشتق ہے، اسی سے رمضان بنا ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں جلا دینے کے، خاک کر دینے کے۔ تو گویا کہ رمضان پاک میں روزہ کا اہتمام ہمارے گناہوں کو جلا دیا کرتا ہے۔ تو استقبال رمضان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا مہینہ جلوگر ہو چکا ہے کہ جو اللہ کی نعمت کبریٰ کا جس میں اظہار ہے، اور جس میں ہمارے لیے تعلیم امت کے لیے
یہ ہے کہ ہم رمضان پاک کے روزے کا اہتمام ویسا ہی کریں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جو قرآن پاک میں اس کی تاکید ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ ظاہر کہ یہ قید اس لیے ہے کہ دنیا میں ایام جاہلیت میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو حالت کفر میں فاقہ کشی یعنی ان کے عقیدے کے مطابق روزے کا اہتمام کرتے تھے، حالانکہ وہ اندر شرع روزی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج بھی میں دیکھتا ہوں بعض جگہوں پر ہندوستان وغیرہ میں کہ بعض غیر مسلم جو ہیں وہ مسلمانوں کی دوستی کی اتباع میں محض یارانہ وہ خیال رکھتے ہوئے پاس پڑوس کے بعض ماڈرن قسم کے جو اہل ہنوز سے ہیں وہ بھی فاقہ کشی کرتے ہیں، مگر ظاہر کہ روزہ تو نہیں ہے، وہ روزہ وہ ہے جو حالت ایمان میں اس کی شرط ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، تم پہ ماہ رمضان کا روزہ فرض کیا گیا جس طرح کہ اگلی امتیوں پر فرض کیا گیا، یعنی امم سابقہ، چاہے وہ بنی اسرائیل ہوں، اور بنی اسرائیل کے 70,000 انبیاء کرام بنی اسرائیل میں جلوہ گر ہوئے، تو ہر نبی نے اپنے عہد و دور میں روزے کا اہتمام کیا۔ مثلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک میں آپ نے دیکھا کہ عاشورے کا روزہ فرض تھا، آقائے دو جہاں تشریف لے گئے اور وہ حاضر ہوئے مدینے، جب تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل نے روزے کا اہتمام کیا، تو پوچھا کیوں کرتے ہو یہ؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس لیے عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرتے ہیں کہ آج کے دن اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے مد مقابلے کامیابی عطا فرمائی تھی، تو گویا کامیابی کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے ہم روزے کا اہتمام کرتے ہیں، تو ایک روزہ عاشورہ کا فرض تھا۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ انبیاء بنی اسرائیل میں اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے مد مقابل کامیابی عطا فرمائی، تو اس قدر وہ اہم کامیابی تھی کہ وہ روزہ رکھتے تھے۔ بالکل۔ اور امت محمدیہ کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی، 30 روزے یا 29 کا یہ روزہ جو ہے وہ صرف اور صرف امت مصطفیٰ کی خصوصیت۔ بڑی خوبصورت بات کی یہاں پہ آپ نے، جس طرح کہا کہ بہت سے لوگ اظہار یکجہتی کے لیے فاقہ کشی کرتے ہیں، تو یہاں پہ میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جو نان مسلم ہے، جس طرح وہ فاقہ کشی بعض اوقات میڈیکل ریزنز کی وجہ سے کر رہتے ہیں، اپنے آپ کو فیٹس کو تھوڑا سا وہ کم کرنے کے لیے کچھ ایسا، تو فاقہ کشی کا وہ جو روزہ اور ایک مسلمان کا جو روزہ ہے اس میں کیا فرق بتائیں گے؟ ماشاء اللہ، بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا۔ ایسا ہے کہ ظاہر ہے کہ اسلام میں جو روزے کا کانسیپٹ ہے وہ ان کے ہاں جو کہتے ہیں اپاس یا روزہ یا فاسٹنگ، دیٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ کانسیپٹ۔ جب کانسیپٹ ڈفرینٹ ہو، اس کی بنیاد الگ ہو، فکری تضادات ہو، متصادم صورتیں ہوں، اور اس کی بنیادوں میں عقائد کے اختلاف ہو، تو ظاہر کے نتائج کا اختلاف تو ہوگا ہی۔ بے شک، جب عقائد کا اختلاف ہے، نظریات کا اختلاف ہے، سوچ کا اختلاف ہے، اور اس کے اصولیات کا اختلاف ہے، احکام کا اختلاف ہے، تو نتائج کا اختلاف تو ہوگا۔ تو وہ چونکہ روزے کی جزا جو اللہ نے رکھی ہے کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ۔ تو متقی اور تقوی بننا، یہ تمام چیزیں اسی پر منحصر ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اسی کی جزا ہے، اے ایمان والو۔ تو حالت روزہ اسی وقت مقبول ہے، بعد بھی حالت ایمان کے ساتھ اس کا اہتمام فرمائے۔ جیسے کہ بعض غیر مسلمین کلمہ پڑھتے ہیں نا، جی، بعض مسلمین کلمہ پڑھتے ہیں۔ مجھے اگر کیا کہتے ہیں کہ زحمت وقت نہ ہو تو میں ایک مختصر سی بات ہے، میں اجمیر شریف سے لوٹ رہا تھا، میں اجمیر پاک سے لوٹ رہا تھا، سرکار خواجہ اجمیر کے میں ہندوستان جب جاتا ہوں اجمیر شریف حاضر ہوتا ہوں، تو سرکار خواجہ اجمیر کے آستانے سے میں لوٹ رہا تھا، تو میں ایک جگہ ٹھہر گیا چائے پینے کے لیے، ایک ڈھابے پر، جی، موٹر وے کنارے ہوتا ہے۔ تو میں دیکھا ایک گوشے میں ایک بابا تھے جو پگڑ باندھے ہوئے تھے اور کچھ رنگین ٹائپ کے کپڑے پہنے تھے، گلے میں کچھ مالا والا تھا، اور مجھے دیکھتے ہی انہوں نے جو ہے سورہ یاسین شریف کی تلاوت شروع کر دی۔ اس کے بعد وہ ختم کیا بیٹھے، اس کے بعد انہوں نے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ تو میں نے ان سے کہا، جب کاؤنٹر پہ گیا ہم نے کہا بابا جی کو چائے پلا دیے، کھانا کھلا دی، ان کی ضیافت کرنی ہے مجھے۔ ماشاءاللہ مجھے لگتے ہیں کہ حافظ ہیں، جس قدر یہ تیز پڑھ رہے ہیں۔ تو دکاندار نے کہا کہ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، یہ بابا مسلمان نہیں ہے، یہ غیر مسلم ہے۔ تو ہم نے پوچھا کہ اس قدر بہترین تلفظ کے ساتھ یہ سورہ یاسین پڑھا اور پھر قرآن شریف کی تلاوت کرا کہ یہ گزشتہ 40 سال سے اجمیر معلیٰ حاضر ہوتا ہے، ہر جمعرات کو جاتا ہے اور جمعے کے بعد لوٹتا ہے، اور وہاں جو قرآن خوانی ہوتی، تلاوت ہوتی ہے، سن کے یاد کر لیا۔
بالکل بے شک تو مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہو لیکن اس کا وہ کلمہ جو ہے اس وقت قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ اس کے رسول اور اسلام کو اپنا مذہب نہ سمجھتا. بالکل ایمان لانا ایمان لانے کی شرط. تو تقویٰ جو آپ نے پوچھا کہ روزے کا محاصل تقویٰ ہے اور تقویٰ اسی وقت حاصل ہوگا یا بقول آپ جو آپ نے سوال تھا کہ غیر مسلمین کے روزے میں ہمارے میں کیا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ ایمان نہیں ہے. اگر ایمان کی حلاوت اور ایمان کے شرائط اور حصول ایمان کو اس میں شامل کر دیا جائے تو ماشاءاللہ اس گداس اس پتھروں کی زمین کو ہم مخمل کی طرح گداس بنا لیں گے. بے شک بے شک بڑا بالکل خوبصورت بات کی. تو ہمارے اگر مطلب عام کیونکہ ہماری یہاں پہ بہت سے ناظرین فیملیز ہیں, بچے ہیں, خواتین ہیں, تو وہ روزمرہ کے جو معمولات ہیں عموماً آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت کوئی خاص فرق نہیں ہوتا, بلکہ بڑی شرمندگی سے کہنا پڑتا ہے کہ نماز صرف باقاعدہ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ جس طرح مواسات کا شاید اس میں لفظ یوز ہوا ہے کہ یہ مہینہ مواسات کا ہے, مواسات کا ہے, تو اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ یہ مہینہ مواسات کا ہے, یہ کس طرح آپ اس کو بیان کریں گے؟ یہ مہینہ جو ہے اس کے بہت سارے پرت در پرت اس کا رابطہ وقت, تو انشاءاللہ ہم اس کو اپنے اگلے پروگرامات میں ہم تذکرہ کریں گے. مواسات اس لیے ہے کہ مواسات کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہمدردی کے, صلہ رحمی کے. تو اسلام کے نمایاں قدروں میں ایک عظیم قدر جو ویلو ہے اس میں یہ ہے کہ مواسات, ترحم, خدمت انسانیت. اسلام ریلیجن آف ہیومینٹی ہے, کمپیشن. تو یہ چیزیں اسلام بھی بہت نمایاں رکھتی ہیں کہ حالت روزہ میں ہمارے ہاتھ. مسلمان کیا ہے بھائی؟ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ کیا مسلمان وہی جو نماز پڑھتا ہو؟ کیا مسلمان وہی جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہو؟ کیا مسلمان وہی جو مجھ جیسا گیٹ اپ رکھے ہوئے ہو؟ کیا وہی ہے جو بظاہر صاحب شرع دکھتا ہو؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ظاہری لباسیں ہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو چیز اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت کا ذریعہ رکھتی ہے وہ آپ کا تقویٰ ہے. اور وہ کیا حضور نے فرمایا ڈیفینیشن آف مسلم کہ المسلم من سلم المسلم من یدی و لسانی, کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. بے شک کیا خوبصورت بات ہے کہ آج دنیا میں سارا فتنہ جو ہے یا تو ہاتھ کے ذریعے ہے یا تو زبان کے ذریعے ہے. بے شک بالکل. بلکہ بعض اوقات میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بڑی افسردہ بنا دیتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ رمضان میں خاص طور پہ گرم علاقوں میں اگر بر صغیر میں جائیں تو وہ ہیں کہ جو مالک ہوتا ہے وہ اب بڑے آرام سے لیٹا ہوتا ہے, اس کے جو کام نہیں کرنے والے ہوتے وہ نوکر جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. وہ رمضان کے مہینے میں بھی جس طرح آپ نے صحیح کہا کہ مواسات جو ہے وہ ہمدردی کا ہے. آپ نے اپنے ملازمین کو بھی آپ نے ہمدردی سے چھوٹ دینی ہے, اس کو بھی آرام کا موقع دینا ہے کہ کہیں وہ بھی اس مشکل میں اس روزے کی حالت میں خاص طور پہ پیاس اور بھوک. اور جہاں تک آپ نے فرمایا کہ ملازم اللہ اکبر وہ تو عالمی کے پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی قدر دے دو. اور پھر یہ کہ ملازم کا عالم ہے. انس فرماتے رضی اللہ عنہ, آپ فرماتے ہیں میں آقائے دو جہاں سرور کائنات کی بارگاہ مقدس میں 10 سال سے زائد کا عرصہ میں نے حضور کی خدمت میں گزارا. ہم سے کام بگڑے بھی تھے اور بنے بھی تھے, مگر کام جب بگڑتا مجھ سے تو سرکار مسکرا کے ٹال دیتے. اور کبھی ایسا بھی ہوا, حضرت انس کہتے ہیں کہ سرکار نے مجھے حضور نے کسی کام کے لیے بھیجا تو مدینے بچے کھیل رہے تھے, کچھ افراد جمع تھے, میں بھی بچہ تھا 10-12 سال کا, جا کے کھڑا ہو گیا میں بھی. تو حضور تشریف لائے پیچھے سے اور آقا نے میرے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرا, انس کیا کر رہے ہو تم, کس کام کے لیے بھیجا تھا میں نے تمہیں؟ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ سرکار کا وہ انداز ترحم, وہ شفقت بھرا ہاتھ جب میرے سر پہ لگا, میں جا کر بےتاب ہو کر اپنی امی سے کہا تو میری والدہ ماجدہ جو ہیں وہ اش کر اٹھی کہ تمہارے سر پہ اللہ کے رسول نے ہاتھ رکھا ہے. تو اب حضرت انس کہتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ گریز کرتی کہ سامنے کے جو بال تھے میرے لٹ اسے نہ کاٹتی کہ سرکار نے حضور نے ہاتھ رکھا ہے. کیا بات ہے, کیا بات. تو یہ سرکار کا کرم ہے اپنے غلاموں پر. تو رمضان پاک کا مہینہ, مواسات کا مہینہ یہ ہے کہ رحمتوں کو, اخلاقیات کو, سرکار کے اسوہ حسنہ کو تقسیم کرنے کا مہینہ ہے. اسے جتنا آپ بانٹیں گے اس سے انسانیت نکھرتی ہوئی محسوس ہوگی, اور اسلام جو ہے جہاں حق العباد کا نام ہے وہیں حق انسانیت کا بھی نام ہے. بے شک بے شک, درست کہا آپ نے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا آپ بانٹیں گے بڑا اچھا آپ نے مقام پہ بات کی ہے. تو بہت سارے لوگ یہ ویسے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مسلمان ہیں خاص طور پہ بر صغیر کے, دنیا کے ان چند ممالک میں ہیں جہاں بہت زیادہ جو ہے وہ صدقہ, زکوٰۃ, خیرات کیا جاتا ہے.
تو وہ جو بانٹنے کا ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے، سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر گھر کے قریب کوئی نان مسلم ہے تو بعض اوقات ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ شاید ہم اس کو نہ دیں. آپ تھوڑا سا اس بارے میں بتا دیجئے کہ جب بانٹنے کی بات آ جائے تو پھر انسانوں کی بات ہوگی شاید. پلیز. دیکھیے ایسا ہے کہ کھانا کھلانا اسلام میں بہت بڑا صدقہ ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا. کہ حضرت علی کا ایک قول مجھے بار بار یاد آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رات کے وقت کوئی بندہ، اس میں مسلم اور غیر مسلم کی تقسیم نہیں ہے، رات کے وقت کوئی شخص اگر بھوکا سوتا ہے تو یہ سمجھو کہ اس کا حق کسی نے مارا ضرور ہے، اس کا حق کسی نے مارا ضرور ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، وہ پرندوں کو بھوکا تو اٹھاتا ہے اپنے گھونسلوں سے، بھوکا سلاتا نہیں ہے. بالکل. اور اس کی رزاقیت کا یہ عالم ہے کہ بے شمار ایسے حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں جو اپنا رزق اپنے پیٹھ پہ لیے چلتے ہیں. چونٹی کی مثال سامنے، برسات میں آنے سے پہلے اسے اللہ نے کیسی عقل دی ہے کہ وہ اپنے رزق کو سنبھال لیتی ہے. دیکھ لیں. بالکل ہے نا. بالکل. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بار چونٹی کو پکڑا لیا، اسے شیشے میں ڈال دیا اور اس کے اندر 2 دانے گندم کے ڈال دیے اور ڈال کے چھوڑ دیا. اور کچھ عرصوں کے بعد حضرت سلیمان نے اسے کھولا تو دیکھا کہ چونٹی نے ایک دانہ کھایا، ایک دانہ چھوڑ دیا ہے. تو حضرت سلیمان نے، اللہ نے پیغمبر کو یہ قدرت دی تھی کہ وہ جانور اور حشرات الارض سے بھی مخاطب ہوتے تھے حضرت سلیمان کو. اور قرآن پاک میں سورۃ النحل میں آپ دیکھیے اس کا واقعہ موجود ہے. تو حضرت سلیمان نے چونٹی سے پوچھا کہ عجب عالم ہے، تم نے ایک کھایا ایک چھوڑ کیوں دیا ایک دانہ؟ تو چونٹی نے حضرت سلیمان سے کہا کہ میں رب وہ جو کھلاتا پلاتا ہے اور وہ غافل نہیں ہوتا، مگر مجھے آپ کے باب میں خدشہ تھا کہ آپ بھول نہ جائیں، اس لیے میں نے توکل سے ایک کھایا ایک چھوڑ دیا ہے تاکہ مزید عرصہ اسے کھاؤں. بڑی خوبصورت بات کی. بلکہ وہ جو دعوت کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، بالکل، تو وہ بھی ایسی تھا کہ وہ انہیں تھا کہ بہت سارے جنات کے ذریعے اور سارے کتنا عرصہ دیگیں پکتی رہی اور بڑا کچھ، لیکن وہ ایک مچھلی آئی اور سارا کچھ سمندری مچھلی آئی. تو پھر اللہ اس کی رزاقیت کی کوئی نہایت نہیں ہے. بے شک بے شک اس کی رزاقیت، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں بندے کو اس کے گمان نہ ہو. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے نا. بقول اقبال کے وہ جو چاہے تو اٹھے سینے صحرا سے حباب، تو وہ ہم تصور نہیں کر سکتے. کبھی جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا کہ غیر مسلم ہو کے اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے، بھوک سب کے لیے. یعنی کہ اسلام میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ انسانیت ہے. بے شک. اور اسلام میں اگر انسانیت نہ ہوتی، جیسے بے شمار لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ تلواروں کے زور سے پھیلا ہے، لیکن ہم نے جب غیر مسلم اسکالر کی جو کتابیں میں نے پڑھی ہیں، چاہے سر مائیکل ہارٹ ہوں، چاہے گاندھی ہوں، چاہے سروجنی نائیڈو ہوں، چاہے اس طرح اور بھی غیر مسلم برنارڈ شاہ ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں اسلام اگر جو پھیلتا اگر تلواروں کی زور سے تو محدود ہوتا. اس طرح مختلف بر اعظموں پر جو اسلام کی شوکت حکومت رہی ہے وہ اس کے اخلاق حسنہ کی بنیاد پر. ایسے ہی اخلاق حسنہ، یہ مواسات، اخلاقیات اور کیا کہتے ہیں کہ انسانی معاملات کے حوالے سے اسلام نے مسلم اور غیر مسلم میں کوئی تفریق نہیں کی ہے. میں بھی ہندوستان سے جب لوٹا، ہم نے ایک اخبار کو انٹرویو دیا وہاں پر، بامبے کے اخبار کو. میں نے کہا کہ دیکھو یہ اس ملک میں ہندوستان جو ہے مسلمانوں نے 1000 سال کم بیش حکومت کی ہے. جی ایسے ہی. ان کے پاس تلوار تھی، اقتدار تھا، طاقت تھی، سپاہی تھے، عسکری قوت تھی، بادشاہ وقت جو چاہے سو کرے. اور 1000 سال کا عرصہ گزرا ہے. وہ ایک اعلان کرواتا، اگر آگرہ یا دہلی میں بادشاہ وقت اعلان کرواتا کہ شہنشاہ اعظم نے اعلان کیا ہے کہ سب کلمہ پڑھ لو، تو مزدور سے لے کر اور افسر تک کلمہ پڑھ لیتے. ایسے ہی بے شک. مگر ایسا نہیں تھا، مگر ایسا نہیں نا جی کہ آج بھی ان ممالک میں مسلمان اقلیت میں ہے نا کہ اکثریت میں ہے؟ اقلیت میں. جس ملک میں، جس دھرتی پر 1000 سال مسلمانوں کی شوکت تلوار کی للکار رہی ہو، تو وہاں تو پورے قوم کو کلمہ پڑھ لینا چاہیے تھا. مگر نہیں، انصاف کے تقاضوں کو اور عدل و مساوات کو اسلام نے باقی رکھا ہے. بالکل آپ کی بات سے، جس طرح آپ نے کہا کہ مائیکل ہارٹ والی وہ جو 100 شخصیات کا جی نمبر 1 پہ اللہ کے رسول اس نے رکھے ہیں. دی 100 جو کتاب ہے اس جی کی، بالکل بالکل 100 کتاب اس نے لکھی ہے. مطلب نمبر 1 پہ، حالانکہ ایک نان مسلم ہے، اس نے نمبر 1 پہ جو شخصیت ان کا انتخاب تھا وہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ سائنسداں بھی ہے اور عیسائی مذہب بھی ہے. ایسے ہی ہے بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. تو عبادات کا جو ایک یہاں پہ تھوڑا سا میں دیکھتا ہوں تھوڑی سی کانفلکٹ آپ کہہ لیں یا ڈویژن کہہ لیں. سم ٹائم کچھ لوگ ہیں عبادات کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کھانا کھلا دیا ہے
بس یہی ہے اسلام. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عبادات کے حوالے سے جس طرح بعض پروگریسو مائنڈڈ جو لوگ ہیں یا وہ ایسا کچھ طبقہ ایسی سوچ رکھتا ہے، کہتے ہیں یہ جو پرسنل میٹر ہے اس پہ بات نہ کی جائے عبادات کے حوالے سے، نمازیں ٹھیک ہیں، یہ ٹھیک ہیں، وہ عبادت کا خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا تجویز کرتے ہیں کہ انسان کو وہ کون سے عبادت والے کام کرنے چاہیے جس کے ذریعے اللہ کو خوش کیا جائے؟ دیکھیے قرآن عظیم کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہے نا. تو ہم نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیے ہیں کہ وہ ہماری عبادت کریں. علماء فرماتے ہیں کہ اگر انسانی تخلیق اور جنہ کی تخلیق کا مقصد اگر عبادت ہی ہے تو اور بھی تو کام کرنا ہے نا. تو بعض علماء کہتے ہیں، علماء مفسرین کہتے ہیں کہ عبادت سے مراد اطاعت ہے. اگر ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں رضا الہی کے لیے تو اطاعت الہی بھی ہے، عبادت بھی ہے. مقصود یہ کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے اس کے حکم کے اتباع میں اگر کوئی کام کرے، ہر وہ کام، صرف نماز ہی نہیں، ہر وہ کام جو اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہو وہ عبادت ہے. بے شک رزق حلال جو ہے کمانا وہ عبادت ہے، بچوں پہ خرچ کرنا وہ خود عبادت ہے، سچ بولنا یہ عبادت ہے، ناپ تول میں کمی نہ کرنا یہ عبادت ہے، راست بازی کا اختیار کرنا یہ عبادت ہے، پڑوسی کا حق دینا یہ عبادت ہے. اور پھر اماطۃ الاذی عن طریق صدقہ، حضور نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ شے کو اٹھا کر پھینک دینا یہ صدقہ ہے، یہ عبادت ہے. یہ کہ نہیں؟ بے شک بے شک. کہ ایک اور حضور نے فرمایا کہ یہی نہیں، مرنے سے پہلے حضور نے فرمایا کہ اب دیکھیے کہ مرنے سے پہلے کچھ نہ کر سکو تو کم از کم ایک درخت لگا کے مر جاؤ. آج جو شجرہ کاری کی تحریک چل رہی پوری دنیا میں، یورپ میں ہمارے خاص کر، تو آپ دیکھیے کہ حضور نے فرمایا کہ کچھ نہ کر سکو درخت لگا کے مر جاؤ. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نہ ہوں گے پھل کون کھائے گا؟ تو حضور نے کہا کہ تم نہ ہوگے کوئی مسافر یہاں سے گزرے گا. اب یہاں ہندو مسلم میں قید نہیں ہے، بالکل کہ یہاں یہود مدینہ گزریں گے یا کفار مشرکین گزریں گے یا قریش گزریں گے، کوئی اس کی قید نہیں. جو یہاں سے گزرے گا اگر وہ پھل تمہیں کھائے گا اس کا ثواب تمہیں قبر میں پہنچ رہا ہوگا. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ چیز جس طرح آپ نے، ہم انسانوں کی بات کر رہے ہیں اور مذہب سے بلند ہو کے جب کسی کی ہیلپ کی جائے، یہ نہ سوچا جائے کہ یہ نان مسلم ہے. یہ ہمارے نبی تو اللہ کے رسول تو آپ کو یاد ہوگا وہ ایک دفعہ جا رہے تو ایک اونٹ جو ہے وہ گرمی میں بندھا ہوا تھا، جی بل بلا رہا تھا. تو آپ نے فوراً اس کے مالک سے پوچھا کہ آپ نے یہاں کیوں باندھا؟ تو اس نے کہا یہ جانور ہے. تو پھر نہیں، جانور کے بھی حقوق ہیں. بالکل. پھر بھی کہ صحابی وہ جو چڑیوں کے ساتھ وہ جو ان کو ذبح کرتا ہو سارا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ تو جانوروں کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کا جو ہے کہ اس طرح وہ میرا خلاف واقعہ تھوڑا سا اگر بیان کر دیں کہ وہ جو ایک عورت جا رہی تھی اور کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا، ظاہر ہے کہ وہ پیاسا تھا، ایک شخص گزر رہا تھا، وہ دیکھا کتے کو جو ہے وہ زمین چاٹ رہا، جنگل سے گزر رہا تھا، اس نے اپنی پگڑی اتاری اور اس کی رسی بنا کر بغل کے کنویں کے سے وہ پانی لا کے اس نے کتے کو پلایا. اور جب وہ مر گیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جنت میں گھوم رہا ہے. پوچھا یہ کیوں؟ تو کہا کہ ہم نے یہ کار خیر کیا تھا. تو رحمت الہی بہانہ میں جوید، اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہانہ تلاش کرتی ہے. اس میں کوئی شک. تو اسلام میں بات تو یہ ہو رہی تھی کہ اسلام میں خدمت انسانیت، مواسات، روزے کا تعلق مواسات سے ہے، خدمت انسانیت سے ہے. تو خدمت انسانیت ہی کی بنیاد پر، مواسات اور مساوات ہی کی بنیاد پر آج اسلام کو پوری دنیا میں جو پذیرائی ملی ہے اس کی بنیاد وجہ یہ خدمت انسانیت. تو انسانی خدمات میں بقول آپ کے سوال کے کہ اس میں مسلم نان مسلم میں تفریق نہیں کرنی ہے. بالکل صحیح. اور خدمتی انسانیت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی اقوام کو عروج عطا فرماتا ہے، اقوام کو عروج عطا فرماتا ہے. میں نے کہیں ایک انٹرویو پڑھا جسٹس پیر کرم شاہ صاحب کا، پاکستان کے بڑے مشہور اسکالر تھے، سیرت انہوں نے کتاب لکھی ضیاء النبی، ضیاء القرآن وغیرہ. تو کسی نے سوال کیا کہ ایسا ہے کہ قرآن پاک کا آپ جائزہ لیں تو اس میں جو اقوام سابقہ کی ہلاکت کی جو وجوہات بیان کی گئی ہیں وہ زنا ہے، شراب ہے، شہوات ہے، خواہشات نفسانی ہے، بڑے بڑے مینشن میں رہنا ہے ان کا، عیاش پسندی بیسکلی. تو یہاں یورپ کو آپ دیکھ لیں، یہاں شراب عام ہے، یہاں بھی زنا ہے، یہاں بھی بڑے بڑے مینشن میں رہنے والے لوگ ہیں، یہاں بھی دولت. آخر یہ قوم تباہ کیوں نہیں ہے؟ اگر تباہی کی بنیاد شہوات اور لذات ہی ہیں، شراب نوشی عیاشی ہے، تو یہاں تو ہر گلی میں نائٹ کلب ہے اور شراب خانے. یہ قوم تباہ کیوں نہیں ہوتی؟ جی. تو پیر صاحب نے جو جواب دیا بہت ہی پریکٹیکل جواب تھا. وہ کہتے ہیں بڑی خوبصورت باتیں، لیکن وہی بات ہے کہ وقت ہمارا محدود، اور انشاءاللہ ہم کل دوبارہ
آپ سے اور بہتر اور تو مختصر یہ پیر صاحب نے جواب یہ دیا کہ خدمت انسانیت، بالکل درست بات، اور میرا خیال ہے اس سے بہتر بات اور ہو نہیں سکتی. کل انشاءاللہ اسی سے ہم آگے بڑھائیں گے. ہم انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے یہاں سے جوڑیں گے، اور کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اور آج اتنی باتیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام.